بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن، اپنی قمیض اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پیراہن کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور کھوئی ہوئی بینائی جو تھی وہ واپس آ گئی۔ بینائی کا واپس آنا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تمام خاندان کو یہ حکم دیا کہ سب میرے ساتھ مصر چلیں، میں اپنے یوسف سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے تمام خاندان کو لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی ملاقات کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ پورا خاندان جو تھا وہ حضرت یوسف سے ملنے کے لیے بے چین تھا، عجیب سی ایک تڑپ تھی۔ تقریباً 9 دن کے بعد جناب یعقوب کا یہ مختصر سا قافلہ مصر پہنچا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے عیان مملکت کو ساتھ لے کر اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے بھی آئے ہوئے تھے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف کے لشکر پہ نگاہ کی تو دور تھے، ابھی چونکہ قریب نہیں آئے تھے، اس لیے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف کا لشکر۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کو دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں گھوڑے سے اتروں اور پیدل جاؤں، اور پیدل جا کے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کروں، لیکن ابھی گھوڑے سے اتر نہیں لگے تھے کہ اپنے ارد گرد اپنے عیان مملکت کو دیکھا، اور پھر یہ سوچنے لگے کہ میں پیدل جاؤں گا تو یہ میرے عیان مملکت کیا سوچیں گے۔ بس یہی سوچ آئی کہ اسی سوچ نے حضرت یوسف کو گھوڑے سے اترنے سے روک دیا، اور وہیں گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب سے ملے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، مدت کے بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ ملاقات وہیں گھوڑے پہ بیٹھ کر ہوئی۔ اب جیسے ہی مصر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل حضرت یوسف کے سامنے آ گئے، اور حضرت جبرائیل نے حضرت یوسف سے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے بندے کی تعظیم کیوں نہ کی؟ حضرت یوسف نے فرمایا وہ کیسے؟ میں تو اپنے باپ کو ملا ہوں۔ تو فرمایا نہیں، تمہارا حق بنتا تھا، تم گھوڑے سے اتر کر اپنے باپ کو ملتے، تم نے اپنے باپ کی تعظیم نہ کی، لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ہاتھ حضرت جبرائیل کی طرف بڑھایا تو دیکھا کہ انگلیوں کے درمیان سے ایک نور خارج ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل مجھے بتاؤ یہ کیسا نور ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ چونکہ آپ نے اپنے باپ کی تعظیم نہیں کی، اس لیے اللہ نے آپ سے نور نبوت کو واپس لے لیا، اور اب اللہ اس نور نبوت کو لاوی کی نسل سے جاری کرے گا، کیونکہ اللہ کو لاوی کی 2 چیزیں بہت اچھی لگی تھی، 2 ادائیں اللہ کو لاوی کی بہت پسند تھی۔ پہلی ادا آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کیا تھا تو یہ وہی لاوی تھا کہ جو آپ کے اور بھائیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ تم ایسا کرو، مجھے کنویں میں پھینک دو، یوسف کو کنویں میں مت پھینکنا۔ پہلی ادا تو اللہ کو یہ پسند آئی تھی، اور اس ادا کے بدلے میں اللہ نے نور نبوت کو لاوی کی نسل میں رکھ دیا۔ اور دوسری ادا جو اللہ کو لاوی کی پسند تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تھا تو اس لاوی نے بھی واپس جانے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے وہ 3 پشتوں کے بعد لاوی سے جا ملتا ہے۔ باپ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے نور نبوت کو خارج کر دیا تھا۔ اس لیے آج کی اولاد پہ یہ واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام ضرور کرے۔ والسلام یا علی مدد۔